میں نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور حفظ کر رہا ہے اب وہ بار بار ایک ہی سجدے کی آیت پڑھتا ہے، یاد کر رہے ہیں سبق، لیکن درمیان میں اٹھ کے چلے گئے، آ گئے، کوئی بات چیت کر لی، یہ بھی ہو رہا ہے، یعنی مجلس بھی بدلتی چلی جا رہی ہے، تو پھر استاد اور شاگرد پر سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جب تعلیم و تعلم ہوتا ہے نا، تو اس میں چونکہ اس آیت سجدہ اگر بار بار پڑھ رہے ہیں تو یہ حرج عظیم ہے کہ اگر مجلس بدل بھی رہی ہو بالفرض، مجلس بدلنے کا مطلب کہ ایک حالت سے ایسی دوسری حالت کی طرف چلے جائیں جو پہلی حالت کے خلاف ہو، جیسے بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، خاموش ہیں تو باتیں کرنے لگ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کوئی کھانے پینا شروع کر دیں، اٹھ کر چل پڑیں، تو یہ مجلس بدلنا کہلاتا ہے۔ اگر آپ گھر پر ہو نا، آپ نے ایک دفعہ آیت سجدہ پڑھی اور ان کاموں میں سے کچھ ایک کر کے پھر دوبارہ پڑھی تو 2 سجدے لازم ہوں گے۔ یہ الگ الگ مجلس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو الگ الگ سجدے واجب ہوتے ہیں، لیکن طلباء کے لیے گنجائش نکالی ہے کیونکہ طالب علم حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور استاد کے لیے بھی گنجائش ہے کہ ورنہ اتنے سجدے استاد کرے گا بیچارے، اگر وہ طالب علم 50-60 بیٹھے ہوں گے تو سارے دن سجدے کرتا رہے، یا پھر جمع کر کے رکھے کہ بعد میں کروں گا، تو دونوں پر نہیں ہوگا۔ دوسرے اس کے ساتھ ہی متصل انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہی بچہ گھر میں قرآن یاد کر رہا ہوتا ہے اور آیت سجدہ کو بار بار پڑھ رہا ہوتا ہے اور گھر والوں کے کان میں آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اب بچے پر تو نہیں ہوگا کیونکہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس کے ساتھ اب بھی قائم ہے، لیکن گھر والوں پر ضرور ہوگا۔ جتنی بار آیت سجدہ سنیں گے ان پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں بھی کاش یہ ہو جائے کہ حافظ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک آپ سلیبس مرتب کریں جس میں بچے کو یہ تمام احکام سکھائے جائیں، جو خاص طور پہ اگر وہ بچہ آج امام بنتا ہے تو امامت کے جتنے مسائل ہیں وہ سب اس کو آنے چاہیے، اسی طرح قرات کے مسئلے آنے چاہیے۔ تو اس بچے کو چاہیے تھا کہ ایسی جگہ پڑھے ہی نہیں کہ گھر والوں کے کانوں تک آواز آئے، کہیں کمرے میں علیحدہ ہو کے بند کر کے، اور اگر پڑھنا ہی تھا تو آیت سجدہ کی تکرار نہ کرے، اس کو مطلب ہے کہ آہستہ پڑھ لے، بس اپنے کان تک سنیں، بلند آواز سے نہ پڑھے۔ دوسروں نے